جنگ جمل تاریخ اسلام کی وہ بلاخیز اور ہلاکت آفرین جنگ ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عہد حکومت میں خون عثمان کے نام پر ان کے خلاف لڑی گئی۔ اس خونریز جنگ کے نتائج اور تفریق، جھگڑے اور جنگ کی ذمہ داری بڑی حد تک ام المومنین عائشہ اور طلحہ اور زبیر پر عائد ہوتی ہے، جو خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ یہی لوگ ان کی زندگی میں ان کی سخت مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن اور نالین مبارک کو حضرت عثمان کے سامنے رکھ کر برملا کہا کرتی تھیں کہ ابھی یہ چیزیں کہنا بھی نہیں ہونے پائیں کہ تم نے رسول خدا کے دین، ان کی سنت اور احکام کو سرے سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ جو عوامی مزاج کو سمجھتی تھیں، انہوں نے عوام کے جذبات بھڑکانے کا وہ طریقہ اختیار کیا جو مؤثر ترین ہو سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ لوگ پیغمبر اکرم سے والہانہ عقیدت کی بنا پر آپ کے جسم مبارک سے مسح ہونے والی چیزوں کو دیکھنے کی انتہائی تڑپ رکھتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی تو ان میں ایک ہی جانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے قصر خلافت کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اور جب حضرت عائشہ نے یہ دیکھا کہ محاصرین کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے تو مروان ابن حکم، عبد الرحمن بن عتاب اور زید بن ثابت کے روکنے کے باوجود حضرت عثمان کو محاصرے میں چھوڑ کر مکے روانہ ہو گئیں، اور دوران سفر میں بھی لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتی رہیں۔ چنانچہ جب مدینے سے 7 میل کے فاصلے پر مقام سلسل میں پہنچیں تو ابن عباس سے، جو امیر حج کی حیثیت سے مکہ جا رہے تھے، ان سے پرزور الفاظ میں کہا: اے ابن عباس، تم کو بولنے اور چرب زبانی کا ہنر آتا ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم لوگوں کو عثمان کی مدد سے روکو اور ان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبے میں ڈالو۔ یوں بھی لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، حقیقت کی راہ ہموار اور روشنی کا مینار بلند ہو چکا ہے۔ لوگ مختلف شہروں سے فیصلہ کن امر کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ بیت المال اور خزانے کی کنجیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ اگر خلافت اس کے سپرد کی گئی تو وہ قدم بہ قدم اپنے چچا زاد ابو بکر کی سیرت پر چلے گا۔ حضرت عائشہ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں تک تو ان کی خیر خواہی اور ہم نوائی کرتی رہیں، مگر اس کے بعد ان سے ان بن ہو گئی اور اعلانیہ مخالفت پر اتر آئیں۔ اس دشمنی اور مخالفت کی وجہ بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ حضرت عثمان نے ان کا وہ وظیفہ جو انہیں سابقہ حکومت کی طرف سے ملتا تھا کم کر دیا تھا۔ چنانچہ مورخ
یعقوبی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کے درمیان نفرت کی خلیج حائل تھی، اور انہوں نے وہ وظیفہ جو انہیں حضرت عمر دیا کرتے تھے کم کر دیا اور رسول خدا کی دوسری بیویوں کے برابر انہیں دینا شروع کر دیا۔ عثمان اور ان کے اعمال کی آمرانہ روش کی وجہ سے فضا کچھ تو پہلے ہی ان کے خلاف تھی، اور حضرت عائشہ کی اشتعال انگیز باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس مخالفت نے زور پکڑ لیا اور لوگ ان کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے، خصوصاً طلحہ ابن عبید اللہ اور ان کا قبیلہ اس مخالفت میں پیش تھے۔ طلحہ نے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے اور ان کے قتل کے اسباب فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بلازری نے تحریر کیا ہے کہ اصحاب نبی میں طلحہ سے بڑھ کر حضرت عثمان کا سخت ترین مخالف کوئی اور نہ تھا، چنانچہ انہوں نے ہی محاصرے کے دنوں میں لوگوں کو ان تک پانی پہنچانے سے منع کیا، انہوں نے ہی رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر تیر برسائے اور لوگوں کو ان کے خلاف مشتعل کیا، اور گھیرا ڈالنے والوں کے گروہ اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابی عبد الرحمن ابن ادیس کو تاکید کی کہ وہ کسی کو ان کے گھر کے اندر جانے اور باہر نکلنے کی اجازت نہ دے۔ حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، جو کہ تاریخ طبری میں درج ہے، کہ خدایا مجھے طلحہ ابن عبید اللہ کے شر سے بچائے رکھ، اسی نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے اور میرے گرد گھیرا ڈلوایا ہے۔ طلحہ کا یہ رویہ حضرت عثمان کی زندگی تک ہی نہ تھا، بلکہ ان کے قتل کے بعد بھی ان کی روش میں فرق نہ آیا، اور ان کی لاش پر اور تجہیز و تدفین کرنے والوں پر پتھر برسوائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے سے روک دیا۔ اسی طرح زبیر، جن کے گھر میں حضرت عائشہ کی ہمشیرہ اسما تھیں، محاصرے کے دنوں میں لوگوں کو یہ کہتے سنے گئے، جو کہ شرح ابن ابی الحدید میں تحریر ہے، کہ عثمان کو قتل کر دو، اس نے تو تمہارا دین ہی بدل ڈالا ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل کی بنیاد رکھی اور ان کے خلاف ایسی فضا پیدا کر دی جس کے نتیجے میں وہ قتل کر دیے گئے۔ اگر قتل عثمان جرم تھا تو ان لوگوں کو اس جرم سے بری قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نہ صرف اعانت جرم بھی جرم ہے، بلکہ جرم کے لیے اکسانا اور اس پہ آمادہ کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگرچہ ام المومنین عائشہ قتل عثمان کے موقع پر مدینے میں موجود نہیں تھیں، مگر انہوں نے مدینہ قتل عثمان سے صرف 20 دن پہلے چھوڑا تھا، جبکہ انہیں اپنے لگائے ہوئے پودے کے بارآور ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ اس موقع پر روانگی کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ مدینے کی ہنگامہ آرائی سے انہیں بے تعلق سمجھا جائے، اور جب وہ قتل ہو جائیں تو طلحہ یا زبیر کو برسر اقتدار لا کر اس مالی نقصان کی جو انہیں موجودہ حکومت سے پہنچا تھا تلافی کر لی جائے۔ مگر ام المومنین عائشہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اہل مدینہ نے
ان کی عدم موجودگی میں امام علی علیہ السلام کی خلافت کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔